لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعد أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا بني أقيم الصلاة وأمر بالمعروف وانه عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور سورہ لقمان سورت نمبر 31 آیت نمبر 17۔ محترم سامعین، آج میں آپ لوگوں کے بیچ اس موضوع کو لے کر کے حاضر ہوا ہوں، وہ ہے نئی نسل کی تربیت، وقت کی اہم ضرورت، 5ویں قسط۔ اس 5ویں قسط میں انشاءاللہ العزیز تربیت کے تعلق سے کچھ باتیں آپ کے سامنے آئے گی کہ ایک گارجین، ایک ماں باپ اپنے بچے کو کس طریقے سے تربیت کرے، اپنے بچے کو کس طرح کی تعلیم دے، یا اپنے بچے کی بھوشیہ کے بارے میں وہ کیسے سوچیں، آخرت کے بارے میں کیسے سوچیں۔ یا یوں کہہ لیجئے کہ ایک ماں باپ کے اوپر اپنے بچوں کے تعلق سے کیا ذمہ داریاں عائد ہوتی ہے، اس ضمن میں کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ ہمیں بچوں کو دینی تعلیم و تربیت سے آراستہ و پیراستہ کرنا لازم اور ضروری ہے۔ بچوں کے ذہن و دماغ کے اندر اس بات کو ہمیں راسخ کرنا اور انہیں اس کا گیان دینا، اس کی جانکاری دینا کہ شریعت مطہرہ اور دین اسلام ہمیں اس ضمن میں کیا بتلاتا ہے، ہمارا گائیڈ کس طریقے سے شریعت کرتا ہے، کس طریقے سے یہ شریعت ہماری رہنمائی کرتی ہے، اس کے ضمن میں ہمیں سب سے پہلے بچوں کو بتلانا ہے۔ اس آیت مبارکہ کے اندر جو ہم نے سورہ لقمان سے تلاوت کی ہے، لقمان حکیم نے اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے فرمایا، یا بنیہ، اے میرے بچے، اے میرے لاڈلے، اقیم الصلاۃ، تم نماز کو قائم کرو۔ نماز ہمیشہ پابندی کے ساتھ ادا کرنا، یہ ہمارے اوپر لازم اور ضروری ہے کہ ہم بچوں کو اس بات کی تلقین کریں، بچوں کو بتلائیں کہ نماز پابندی کے ساتھ ادا کی جائے، مکمل طریقے سے نماز پڑھی جائے، کیونکہ نماز کی بے شمار اہمیتیں اور فضیلتیں قرآن و احادیث کے اندر موجود ہے، اور اس کے ترک کرنے والوں کو، اس کے چھوڑنے والوں کے تعلقات سے سخت وعیدیں موجود ہے۔ نماز ترک کرنے کی وجہ سے ایک انسان آخرت کو بھی برباد کرتا ہے اور دنیا کو بھی برباد کرتا ہے۔ دنیا میں اسے بھلائیاں نصیب نہیں ہو سکتی ہے جب تک کہ وہ نماز کو قائم نہیں کر لے گا، کیونکہ پیارے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول تھا کہ جب بھی آپ پریشان ہوتے، جب بھی آپ کے ساتھ کوئی پریشانی آتی تو سب سے پہلے آپ نماز ادا کرتے، دل کو ٹھنڈک محسوس ہوتا، دل کو سکون ملتا، نماز کی وجہ سے آنکھوں کی ٹھنڈک ہوتی ہے، نماز کی وجہ سے دل کو سکون ملتا ہے، نماز کی وجہ سے ایک انسان اپنے آپ کو چین اور سکون پا سکتا ہے۔ لہذا ہمارے لیے لازم اور ضروری ہے کہ سب سے پہلے خود بھی نماز پڑھیں اور بچوں کو بھی نماز کی تعلیم دیں، بچوں کو بھی نماز کی تلقین کریں۔ لیکن افسوس کے ساتھ ہمیں یہ کہنا پڑتا ہے کہ آج کل ہمارے یہاں پیرنٹس جو ہے وہ خود ہی نماز نہیں پڑھتے، تو بچوں کو نماز کی تلقین کیسے کریں گے، بچوں کو نماز کے تعلق سے کیسے بتلائیں گے۔ حضرت لقمان حکیم نے اپنے بیٹے سے فرمایا اقیم الصلاۃ،
کہ تم نماز کو قائم کرنا، نماز ادا کرنا، اور نماز کی تلقین کرتے ہوئے پیارے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، مسند احمد کے الفاظ ہیں، اسی طریقے کے سنن ابی داؤد کے اندر بھی یہ حدیث موجود ہے، صحیح جامع للالبانی کے الفاظ اس طریقے سے ہیں، حدیث نمبر 5868 کے اندر یہ الفاظ موجود ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مروا اولادکم بالصلاۃ، کہ تم لوگ نماز کو قائم کرو، حکم دو اپنے بچوں کو، مروا اولادکم، تم اپنے بچوں کو حکم دو بالصلاۃ، نماز کی، یعنی نماز پڑھنے کے لیے اپنے بچوں کو پابند بناؤ۔ اس کے بعد فرمایا وہم ابناء 7 سنین، کب؟ جب بچے 7 سال کی عمر کو پہنچ جائیں، وَضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا وَهُمْ أَبْنَاءُ 10 سنین، اور جب بچے 10 سال کی عمر کو پہنچ جائیں تو تم اپنے بچوں کو سختی کے ساتھ یا ان کے اوپر سختی برتتے ہوئے نماز کی تلقین کرو۔ یہ حدیث صاف الفاظ میں بتلاتی ہے کہ ایک گارجین کی ذمہ داری یہ ہے، ایک پیرنٹس کی ذمہ داری یہ ہے، ایک ماں باپ کی ذمہ داری یہ ہے کہ بچوں کو نماز کی تلقین کریں، بچوں کو نماز کا حکم دیں۔ جب تک کہ وہ بچوں کو نماز کا حکم نہیں دیں گے تو یقیناً وہ صحیح تعلیم اور تربیت سے آراستہ نہیں ہو سکتا ہے۔ اس کے بعد دوسری نصیحت لقمان حکیم نے کی، وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ وَانْهَ عَنِ الْمُنْكَرِ، کہ لوگوں کو اس بات کا حکم دیا جائے یا لوگ اپنے بچوں کو اس بات کا حکم دے جو لقمان حکیم نے دی۔ فرمایا بیٹے لوگوں کو تم حکم دینا معروف کا اور منکر سے منع کرنا، یعنی جن چیزوں کا اللہ اور اس کے رسول نے ذکر کیا ہے ان باتوں کا حکم ہمیں لوگوں کو دینا ہے، بھلائی کی طرف لوگوں کو بلانا ہے، اچھے کام کی طرف میں لوگوں کو بلانا ہے، اور برے کاموں سے لوگوں کو روکنا ہے۔ یہ ایک ذمہ دار کی ذمہ داری ہوتی ہے، لیکن افسوس کے ساتھ ہمیں یہ کہنا پڑتا ہے کہ آج ہمارے پاس بچوں کے لیے وقت نہیں ہے، بچوں کو ہم کہاں تعلیم دیں، کہاں ہم بچوں کی تربیت کریں۔ ارے بچوں کی تعلیم دینے کے لیے یا بچوں کی تعلیم کے نام پر ہم بچوں سے اس قدر دور ہو چکے ہیں کہ بچے بھی ہم سے جدا ہونے لگے، بچے بھی ہم سے الگ ہونے لگے۔ آج تو معاملہ یہ ہے یا یوں عالم ہمارے معاشرے کا حال یہ بن چکا ہے کہ لوگ دینی تعلیم سے بالکل انحراف کر چکے ہیں، بچوں کو دین سے جوڑنے کی کوئی ان کے پاس واسطہ نہیں رہ گیا۔ آج مکتب میں بچوں کو بھیجنا پسند نہیں کرتے ہیں، لوگ اپنے گھروں میں قرآن کی تعلیم دینا پسند نہیں کرتے ہیں، لوگوں کے پاس صرف دنیاوی تعلیمات ہے۔ میں اس بات کے کبھی انکار نہیں کرتا ہوں کہ دنیاوی تعلیم سے بچوں کو محروم رکھا جائے، نہیں، بلکہ ہمارے تو یہ ہونا چاہیے، ہمارا منہج اور ہمارا طریقہ یہ ہونا چاہیے کہ بچوں کو دینی تعلیم کے ساتھ دنیاوی تعلیم دے، لیکن یہاں دنیاوی تعلیم کے ساتھ بھی دینی تعلیم نہیں دی جا رہی ہے، اس وجہ سے بچوں کے اندر یہ بگاڑ پیدا ہو رہا ہے۔ ہم تو یہ مانتے ہیں اور اس بات کا اقرار کرتے ہیں کہ ہمیشہ ہمارے اندر یہ جذبہ پیدا ہونا چاہیے اور ضرورت ہے آج ہمارے معاشرے کو کہ ہم اپنے بچوں کو دینی تعلیم کے ساتھ ساتھ دنیاوی تعلیم دیں، تاکہ دنیاوی تعلیم جو ہم دیتے ہیں اپنے بچوں کو، چاہے وہ ایک ٹیچر بن رہے ہوں یا ڈی ایم بنے، ایس پی بنے، کلکٹر بنے یا انجینئر بنے، ڈاکٹر بنے، جو بھی آپ بنانا چاہتے ہیں بنائیں، ایماندار بنائیں، ڈاکٹر ہو ایماندار ہو، پولیس آفیسر ہو ایماندار ہو، ڈی ایم ہو، کلکٹر ہو ایماندار ہو۔ جب آپ انہیں دینی تعلیم دیں گے تو یقیناً ان کے اندر ایمانداری موجود ہوگی، اور جب ایمانداری ان کے اندر پائی جائے گی، ایمان مضبوط ہوگا تو یقیناً اس کے اخلاق اور اس کے کریکٹر سے اسلام کو فائدہ پہنچے گا۔ لوگ چاہیں گے اور ان کے اخلاق و کردار سے متاثر ہوں گے، ان کی باتوں کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ تو ضرورت ہے جہاں دین کی تعلیم کی وہاں دنیاوی تعلیم کی، لیکن دنیاوی تعلیم کے ساتھ دین کی تعلیم لازم اور ضروری ہے، کمپلسری ہے، تاکہ بچہ کبھی بھی بے راہ روی نہ ہو، راستے سے بھٹکے نہ، وہ اپنے مقصد کو سمجھے، کیونکہ جس مقصد
کے لیے وہ اس دنیا میں آیا ہے. ہمارا مقصد دنیا میں آنے کا یہ نہیں ہے کہ ہم دولت اکٹھا کر لیں. ہمارا مقصد دنیا میں آنے کا یہ نہیں ہے کہ ہم گھر اور مکانات بنا لیں. دنیا میں آنے کا مقصد ہمارا یہ نہیں ہے کہ ہم اپنی جائیداد جمع کر لیں، پراپرٹی بنا لیں. ہمارے لیے ہمارا مقصد یہ نہیں ہے کہ ہم عیش و عشرت کے ساتھ اپنی زندگی بسر کر کے اس دنیا سے رخصت ہو جائیں. ہمارا مقصد دنیا میں آنے کا صرف اور صرف یہ ہے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ذکر کیا. فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، کہ میں نے جن اور انسانوں کو محض اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے. اس آیت مبارکہ سے پتہ یہ چلا کہ ایک انسان کا مقصد کیا ہے دنیا میں آنے کا. مقصد یہ ہے کہ وہ اللہ کی عبادت کریں، اللہ کے دین کو سمجھیں، اللہ کی شریعت کو سمجھیں، اللہ پیارے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت کو سمجھیں، اور اس کے ساتھ اپنی آخرت کو بنا لیں اور دنیا کو بھی بنا لیں. یہ ہمارے لیے لازم اور ضروری ہے. لیکن آج ہمارے گارجین، ہمارے پیرنٹس یہ کرنا نہیں چاہتے. بچوں سے دوری اختیار کر رہے ہیں. بچوں کو نصیحت کرنے کے نام پر وہ تو دور بھاگتے جا رہے ہیں. وہ نصیحت بھی کیسے کریں گے؟ بڑے افسوس سے کہنا یہ پڑتا ہے کہ ہم نے بچوں کے ساتھ وقت ہی نہیں گزارا. بچوں کے ساتھ ہم نے وقت اور ٹائم نہیں دیا. بچے اسکول سے آتے ہیں، تب تک ہم اپنے بزنس، اپنے کام میں مشغول ہیں، اور جب بچے اسکول جانے لگے تو ہم سونے میں بزی ہیں. تو بچوں سے ہماری ملاقات ہی کب ہو رہی ہے؟ کب ہم بچوں کو تعلیم دیں؟ دوسری بات یہ ہے کہ اگر ماں کے ساتھ ہوں لیکن ماں بیچاری اسے کچھ آتا ہی نہیں. بہرحال کہنے کا مقصد اور مطلب یہ ہے کہ ماں باپ ایسے ہوں جو اپنے بچوں کو صحیح تربیت کر سکیں، بچوں کو صحیح تعلیم دیں. کیونکہ جو لوگ اپنے بچوں کو صحیح تعلیم دیتے ہیں وہی دنیا اور آخرت میں کام